نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے جس پر ہم بات کریں گے سورہ وہ ہے سورہ الزلزال، جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس کی پہلی جو 8 آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بک ہماری وہی ہے، چیپٹر ہمارا وہی ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، یعنی کہ جو کچھ بھی زمین میں چھپا ہوا ہے وہ اپنا بوجھ اس دن جو ہے وہ نکال دے گی اللہ کے حکم سے، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پس جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ تھی سورہ الزلزال۔ قیامت کے دن کا منظر یہاں پر رکھا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ابھی تو سب کے پردے ہیں، سبھی مردے جو ہے وہ زمین میں ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو جب حکم دیں گے تو پھر زمین اپنی ہر چیز جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ تو اس دن پھر جو ہے انسان کہے گا کہ یہ کیا ہوا؟ تو یہ سب کچھ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے کرے گی۔ تو اس دن کیا ہے کہ انسان الگ الگ نکلیں گے، یعنی جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے۔ اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں کہ کوئی چونٹیوں کی شکل میں، کوئی تیزی سے چلے گا، کوئی رینگتا ہوا چلے گا، جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے اسی حالت میں جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کے میدان حشر کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اگر کسی، دیکھیں یہاں پر ذرے کی بات کی ہے، ذرہ کتنا ہوتا ہے، انسان سم ٹائم تو اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اگر ذرہ برابر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، اور اس کے ساتھ بالکل بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مطابق جو ہے جو کچھ وہ یہاں سے لے کے جائے گا تو اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کا زلزلہ مدت امتحان کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا، یعنی کہ اس دن جب ایک زلزلہ جب آئے گا اچانک تو اس دن ہماری جو مہلت ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ امتحان کے ختم ہونے کا یعنی کہ اب تمہارا جو مزید جو ہے، جو تم یہاں پر امتحان دے رہے تھے، آزمائے جا رہے تھے، تو اب وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب لوگوں سے وہ آزادی چھن گئی جو امتحان کی مصلحت کی بنا پر انہیں حاصل تھی۔ اب وہ وقت آ گیا جب لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ آج اللہ کی دنیا بظاہر خاموش ہے، مگر جب حالات بدلیں گے تو یہاں کی ہر چیز بولنے لگے گی۔ استغفر اللہ۔ موجودہ زمانے کی ایجادات نے ثابت کیا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسٹوڈیو میں کیے ہوئے عمل کو فلم اور ریکارڈ پوری طرح دہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دنیا گویا بہت بڑا خدائی اسٹوڈیو ہے۔ اس کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، وہ سب ہر لمحے محفوظ ہو رہا ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہر ایک کی کہانی یہ دنیا اس طرح دہرا دے گی کہ اس کو کوئی بھی بات اس سے بچی ہوئی نہ ہوگی، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ دنیا میں انسان کے رویے کو درست کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کافی ہے، انسان کو اس بات کا پختہ شعور ہو جائے کہ وہ ہر لمحے خدا کی نگرانی میں ہے، اس کا پورا کارنامہ حیات اللہ کی عدالت میں
پیش کیا جائے گا، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، چھپ کر کیا ہو کام یا پھر اعلانیہ کیا ہوا ہو کام، سب کا سب وہاں سامنے آ جائے گا۔ انسان کو اس حقیقت کا پورا یقین ہو جائے تو زمین کو ہلائے جانے سے پہلے وہ خود ہل جائے گا۔ قیامت کے عام زلزلے سے پہلے خود اس کی روح اپنی روح میں ایک ایسا زلزلہ آ جائے گا جو اس کو آخری حد تک بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد انسان خود اپنا نگران بن جائے گا، وہ آزاد زندگی کی بجائے پابند زندگی اختیار کر لے گا، وہ اپنے اختیار کو اللہ کے حکم کے تحت استعمال کرے گا، نہ کہ آزادانہ طور پر۔ تو یہ تھی چند باتیں جو کہ ہم نے دیکھا سورہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 میں بیان فرمائی ہیں۔ تو ٹاپک کا نام بھی یہی تھا، ایک زلزلہ جو کہ قیامت کے دن آئے گا اور سب کچھ ہلا کے رکھ دے گا۔ تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ اس دن جو ہمارا مہلت کا جو ٹائم ہے، آج تو ہم جب کبھی دے کر کبھی لے کر آزمائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق دیں تو ہم اپنی جو غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی منہ سے غلط الفاظ، کبھی ایسے ایکشن، سم ٹائم ہماری باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے جاتی ہے، لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے یا پھر ہمیں کوئی احساس دلاتا ہے تو پھر ہم اس کو کریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، ایک اپنے ہی انداز سے اندھا دھند ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے حتیٰ کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ اپنی کریکشن کا انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، تو پھر اس دن ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہوا۔ یہاں اس رجسٹر نے تو میری کوئی بات، جیسے کہ ہم سورہ کہف میں ہر فرائیڈے پڑھتے ہیں کہ اس دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پھر یہی کہے گا کہ مالی حاذ الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ کیا ہوا اس کتاب کو، اس نے تو میری نہ چھوٹی نہ بڑی بات، ہر چیز کو گن گن کے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس خسارے سے بچ سکیں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ چند باتیں صرف میں کرتی ہوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے تاکہ ایزی ورڈز میں، پیچھے مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر مزید جو ہے اس کی خواہش پیدا ہو کہ اس سورہ کی تفسیر کو جانیں، اس سورہ کے ترجمے کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اس یہاں پر کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔